بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم قائلین بالقول الصحیح کے ادلہ کو بیان کر رہے تھے، جس میں ہم نے دو دلیل تبادر اور صحت سلب عنوان از فاسد کو بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم تیسرے دلیل کو پڑھتے ہیں، جو بعض اخبار اور روایات ہیں کہ ان کا ظہور جو ہے وہ فقط معنی صحیح میں ہے اور فاسد میں ان کا ظہور نہیں ہو سکتا، اور اصل یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے معنی حقیقیہ کے اوپر وضع کیا جائے تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ صحیحہ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تیسرے دلیل کو پڑھیں گے اور چوتھے دلیل کی وضاحت کریں گے کہ واضح کی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرکبات تامہ کے لیے الفاظ کو وضع کرتا ہے۔ تو تیسرے دلیل کے تفصیل میں مصنف فرماتے ہیں کہ صالح کہتے ہیں مثل الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، او الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، یا اسی طرح سے صوم کے لیے آئے کہ الصوم جنۃ من النار الی غیر ذالک، یا اسی طرح کی دوسری احادیث کہ جو الفاظ عبادات کے اوپر بعض آثار اور خواص کو بیان کرتی ہیں، تو ان کا ظہور جو ہے وہ معنی صحیح میں ہے۔ اسی طرح سے وہ روایت جو دلالت کرتی ہیں فی نفی ماہیتہا و طبائعہا، کہ بھئی اگر خاص چیز ہو تو اصلاً وہ عبادت نہیں ہے، اس کی ماہیت نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے۔ مثل لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز جو ہے وہ فاتحہ کتاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی اگر نماز میں فاتحہ نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، تو یہاں پہ جو نفی ماہیت کی گئی ہے تو یہ بھی قول صحیح کے کیا کہتے ہیں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ مما کان ظاہراً فی نفی حقیقت، ایسی دوسری روایات جو ظہور رکھتی ہیں کہ ان میں حقیقت کی نفی کی گئی ہے، بمجرد فقط ما یعتبر فی الصحۃ، فقط جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز صحت میں معتبر ہے وہ فاقد ہے، شطرن او شرطن، چاہے وہ جو معتبر چیز ہے وہ شطر مثال یعنی جز ہو یا شرط ہو، یعنی اگر ایک عبادت میں ایک جز نہ ہو جیسے فاتحہ کتاب تو وہ نماز نہیں ہے، یا بغیر طہارت کے مثال کے طور پہ کہتے ہیں تو طہارت شرط جو ہے اگر وہ نہ ہو تو یعنی لا صلاۃ الا بطہارۃ یا طہور کے بغیر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفی حقیقت کی گئی ہے اگر جز یا شرط نہ ہو۔ وَإِرَادُ تو خصوص صحیح من الطائفۃ الاولیٰ ونفی الصحۃ من الثانیہ۔ اب یہ جو دو گروہ روایات کے بیان کیے گئے، جس میں پہلا جو تھا اس میں آثار بیان کیے گئے تھے، دوسرے میں جو نفی ماہیت کی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ طائفہ اولیٰ سے فقط عبادت صحیحہ کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی یہ جو آثار ہیں وہ عبادت صحیحہ کے ہیں، عبادت فاسدہ کے نہیں ہے۔ وہ نماز معراج مومن ہے جو صحیحہ، جو تام ہو، شرائط و اجزاء اس میں کامل ہو، وہ نہیں جو فاسد ہے، فاسد کے ذریعے سے انسان معراج پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے نفی الصحۃ من الثانیہ، اور دوسری جہاں پہ نفی ماہیت ہوئی ہے وہاں سے مراد یہ ہے کہ یعنی نماز صحیحہ جو ہے نا وہ فاتحہ کے ثواب مکمل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لشیوع استعمال حاضر ترکیب فی نفی مثل الصحۃ او الکلام کمال خلاف الظاہر ہے، کیونکہ اکثر طور پہ جو شائع ہے اس ترکیب کا استعمال وہ یہ ہے کہ نفی صحت کے لیے یا نفی کمال کے لیے آتی ہے جو خلاف ظاہر ہے۔ لا یصار الیہ مع عدم نسب قرینۃ الیہ، اب اس جو خلاف ظاہر چیز ہے اس کی طرف اگر ہمیں جانا ہے تو جب تک قرینہ جو ہے نا وہ موجود نہ ہو تب تک ہم ان کی طرف نہیں جا سکتے۔ و استعمال حاضر ترکیب فی نفی صفت ممکن المن،
حتیٰ کہ اگر ہم یہاں پہ کہیں کہ یہ ترکیب آئی ہے لیکن ماہیت کی نفی کے لیے نہیں آئی، فقط صحت کی نفی کے لیے آئی ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ فی مثل لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو شخص پڑوسی ہے مسجد کا اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، مما یعلم ان المراد نفی الکمال، یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ ان سے مراد جو لی گئی ہے وہ نفی کمال لی گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہاں پہ صلاۃ کی ماہیت کی نہیں بلکہ کمال کی نفی کی گئی ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی نفی صحت ممکن نہیں، بلکہ ہاں یہاں پہ بھی نفی حقیقت کی گئی ہے۔ کیوں؟ بدعوی استعمالی فی نفی الحقیقت ہے، کیونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی لفظ صلاۃ جو ہے وہ نفی حقیقت کے، لا صلاۃ نفی حقیقت صلاۃ کے لیے آئی ہے۔ فی مثلہ ایضاً، جیسی مثالوں میں بھی جہاں پہ ہدف جو ہے وہ نفی کمال ہے نہ کہ نفی ماہیت، بنحو من العنایت لا علی الحقیقت، البتہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نفی حقیقت ہے یہاں پہ یہ حقیقی بنیاد پہ نہیں ہے، بعنوان مجاز ہے، لیکن ہے نفی حقیقت، تو کہتے ہیں یہاں پہ بھی نفی صفت فقط ممکن نہیں، نفی حقیقت ہوتی ہے۔ اب کیوں یہاں پہ نفی حقیقت نہیں ہو سکتی اور کیا کہتے ہیں حقیقی بنیاد پہ ماہیت کی نفی نہیں ہو سکتی اور مجازن ہے؟ کہتے ہیں الا لما دل علی المبالغۃ، اگر یہاں پہ نفی حقیقت نہ ہو بلکہ نفی صفت ہو تو مبالغے کا معلوم جو ہے نا، مبالغے کے اوپر اس کی دلالت نہیں ہوگی۔ مبالغے پر اس کی دلالت تبھی ہوگی جب ہم کہیں کہ خود کیا کہتے ہیں ذات کی نفی ہو جائے۔ بس اگر ہم کہتے ہیں کہ پڑوسی کی نماز مسجد میں نہیں ہے تو مبالغہ تب ہوگا کہ جب ہم کہیں کہ نماز ہی نہیں ہے، نہ کہ یہ ہم کہیں کہ مسجد میں جو اگر نماز نہ ہو تو وہ نماز ناقص ہوگی۔ اگرچہ ہمارا مقصد نفی کمال ہے لیکن اس کا اثر یا اس کی وجہ جو ہے وہ تب ثابت ہوگی جب ہم اس کو نفی حقیقت کے ضمن میں لائیں تب۔ ہم کہتے ہیں اس کو آپ سمجھیں۔ بس تیسرا دلیل یہ ہوگا کہ روایات بھی جو ہیں وہ اس بات کی مؤید ہے کہ جو آثار بیان ہوئے ہیں وہ فقط عبادت صحیحہ کے ہیں، اگر نفی کی گئی ہے تو عبادت بالصحیح کی ہے نہ کہ فاسد کی۔ اگر فاسد کو نظر میں رکھا جاتا تو یہ آثار ان احادیث کے لیے ثابت، اس کے عبادات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر نفی صحیح کی یعنی کہ صحیح نفی نہ کی جاتی اور فاسد کو بھی یہ عنوان شامل ہو جاتے تو حقیقت میں یہ نفی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چوتھا دلیل جو ہے جو ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وَدَعْوَ رَابِعُهَا، یعنی چوتھا دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ دعوی القطع، ہم یقین کہتے ہیں کہ بِأَنَّ طریقۃ الواضعین وَدَیدَنُهُم یا دیدنہم، کہ جو واضعین کا طریقہ ہے اور ان کی جو روش اور عادت ہے وہ یہ ہے کہ وضع الالفاظ للمرکبات التامہ، کہ وہ جب الفاظ کو وضع کرتے ہیں تو مرکبات تامہ کے لیے کرتے ہیں، کاملہ کے لیے کرتے ہیں، صحیحہ کے لیے وضع کرتے ہیں، جس میں کوئی شرط اور معنی کوئی شرط کوئی جز کم ہو ان کے لیے الفاظ کو وضع نہیں کرتے۔ کما ہوا قضیۃ الحکمت الداعیۃ الیہ، جس طرح سے وہ حکمت جو تقاضا کرتی ہے کہ الفاظ مرکبات کے لیے وضع کیا جائیں تو وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھئی الفاظ کو مرکبات تامہ کے لیے وضع کیا جائے۔ لفظ صلاۃ کو ایسی نماز کے لیے وضع کیا جائے جس میں تمام شرائط، تمام جزیات جو ہیں وہ موجود ہوں، نہ کہ وہ فاقد۔ والحاجۃ وعندت احیانا الی استعمالها فی الناقص ایضا، اگرچہ ضرورت اس بات کی بعض اوقات تقاضا کرتی ہے کہ ان الفاظ کو احیانا جو ہے وہ ناقص میں جس میں بعض شرائط اور اجزاء نہ ہو ان میں بھی استعمال کیا جائے، الا انہ لا یقتضی ان یکون بنحو الحقیقہ، لیکن یہ اس بات کی تقاضا نہیں کرتا کہ بھئی یہ جو بعض اوقات استعمال ہوتا ہے حتماً حقیقت ہو، بل ولو کان مسامحتاً، بلکہ حتیٰ اگر یہ حقیقت نہ ہو مسامحہ کے عنوان سے ان کو استعمال کیا جائے، تنزیلا للفاقد منزلۃ الواجب، یعنی وہ مرکب جو فاقد اجزاء ہے اس کو کامل اجزاء اور یعنی تامہ کی جگہ پہ استعمال کیا جائے اس عنوان سے۔ بے الفاظ دیگر سکاکی کا جو مجاز ہے جو فرد مجاز کو حقیقت کے جگہ پہ رکھتا ہے اس کے افراد میں سے کاؤنٹ کرتا ہے، اگرچہ ناقص ہے لیکن اس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔
تو یہ بتاتا ہے کہ الفاظ جو ہے ان کی واضحین کی روش یہ ہے کہ وہ الفاظ کو مرکبات تامہ کے لیے وضع کرتے ہیں۔ اس دلیل کو بیان کرنے کے بعد اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں، اس کے اشکال کی طرف، کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِعَ غَيْرُ مُتَخَطٍ عَنْ هَذَا الطَّرِيقِ، ظاہر یہ ہے کہ جو شارع ہے اس نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے، یعنی اس طریقے سے ان کا رد۔ مصنف نے وہ قائلین کے جو قول بالعام کے قائل ہیں ان کے 5 ادلہ کو یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تبادر، عدم صحت سلب، صحت تقسیم عبادت پہ صحیح اور فاسد، روایات میں الفاظ اور عبادات کا عبادت فاسدہ میں استعمال، اور صحت تعلق نظر با ترک صلاۃ در مکان مکروہ کے یہ بھی دلیل ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ تبادر ہے کہ بھئی الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو اس سے عام کا تبادر ہوتا ہے، یعنی بے الفاظ دیگر لفظ کو جب ہم کہتے ہیں صلاۃ تو اس سے نماز کا تبادر ہوتا ہے، چاہے وہ نماز فاسدہ ہو چاہے وہ صحیح ہو۔ مصنف اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، عام کے لیے جو شخص قائل ہے عام کا، اس کو پہلے ایک جامع کا تصور کرنا پڑے گا کہ جب بھی لفظ کو پکارا جائے تو وہ جامع جو ہے نا وہ ذہن میں آئے۔ اور پچھلے ابحاث میں ہم نے بیان کیا تھا قول بالعام کے نزدیک ایسا کوئی جامع جو ہے نا وہ قابل تصور نہیں ہے، اور جو بھی جامع قدر جامع ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے محل اشکال تھے۔ اب جب کوئی جامع ہی نہیں ہوگا تو تبادر کس چیز کا ہوگا؟ لہذا کہتے ہیں پہلا اشکال جو ہے نا وہ یہ ہے وقد استدل للعام ایضا بوجوہ، جو قائل بے قول عام ہے اس کے لیے بھی چند وجوہ کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے۔ منہا تبادر العام، ان میں سے ایک جو ہے وہ تبادر ہے معنی عام کا لفظ کے سننے سے، وفی، اور اس پہ اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ انہو قد عرفت الاشکال ہے فی تصویر الجامع الذی لا بد منہ فکیف یمکن معه دعوت تبادر۔ کہتے ہیں آپ پہلے سے پڑھ کے آئے کہ اشکال ہے کہ آیا تصویر جامع ایسی کوئی ہے، کوئی قدر جامع بنابر قول عامی ہے کہ جس کو تصور کیا جائے، جب لفظ کو ادا کیا جائے تو وہ جامع ذہن میں آئے، الذی لا بد منہ، اور یہ جامع کا ہونا ضروری تھا۔ اب وہ جب ثابت نہیں ہوا فکیف یصح معه دعوت تبادر، تو اس کے ہوتے ہوئے تبادر جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے۔ وَمِنْهَا عدم صحت السلب عن الفاسد، دوسرا دلیل جو ہے وہ وہی عدم صحت سلب، کہ بھئی سلب جو ہے فاسد جو ہے وہ آپ اس سے عنوان کو سلب نہیں کر سکتے۔ وَفِيهِ مَنْعٌ لِمَا عَرَفْتَ، کہتے ہیں یہ دلیل بھی کافی نہیں ہے، ہم نے بتایا تھا کہ اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو عنوان کو فاسد سے سلب کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ نماز جو کامل نہیں ہے، ہم اگر دقت کے ساتھ دیکھیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ جو شرائط نماز ہونے چاہیے تھے یا وہ جو اجزاء مکمل طور پہ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے، لہذا صحیح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نماز نہیں ہے۔ تیسرا دلیل جو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحت تقسیم الی صحیح و سقیم، کہ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں نماز ایک وہ ہے، نماز کی 2 اقسام ہیں، ایک نماز صحیح اور نماز فاسد، تو مقسم تو تقسیم تب صحیح ہوتی ہے جب دونوں اقسام میں جو ہے نا وہ مقسم پایا جائے۔ پس نماز صحیح میں بھی نماز والا مقسم موجود ہے، نماز فاسد میں بھی نماز والا جو ہے نا وہ مقسم موجود ہے۔ اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقسیم خود بتاتی ہے کہ لفظ جو ہے وہ عام کے لیے وضع ہوا ہے۔
لہٰذا کہتے ہیں من الصحۃ تقسیم الی الصحیح والسقیم، کہ ان ادلہ میں سے ایک صلاۃ کی اور الفاظ عبادات کی تقسیم یا خود عبادات کی تقسیم صحیح اور عامی کی طرف جو ہے یہ بتاتی ہے کہ الفاظ دونوں کے لیے وضع ہوئے، وگرنہ یہ تقسیم صحیح نہ ہوتی۔ وفی ہے انہ انما یشہد علی انہا للعام لو لم تکن ہناک دلالۃ علی کونہا موضوعۃ للصحیح۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ بتاتی ہے کہ بھائی یہ مقسم دونوں کے لیے، اگر کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو بتائے کہ الفاظ صحیحہ کے لیے وضع ہے، لیکن اگر کوئی ایسا دلیل آ گیا جو بتائے کہ الفاظ صحیح کے لیے وضع ہے تو اس صورت میں یہ دلالت ناقص ہوگی۔ فقط رفتہ، اور آپ جان چکے کہ ہمارے پاس ایسے ادلہ ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں کہ الفاظ صحیح کے لیے وضع ہے۔ اب جب یہ دلیل موجود ہے تو یہ اس تقسیم کو کس طرح سے صحیح کریں گے؟ کہتے ہیں فلا بد ان یکون تقسیم بملاحظۃ ما یستعمل فیہ لفظ، تو یہ موضوع لہو کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے، بلکہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے، کہ لفظ جو ہے وہ ایک تقسیم کے مطابق استعمال ہوتا ہے، ایک معنی موضوع لہو میں، ایک معنی غیر موضوع لہو میں، ولو بالعنایہ مجاز کے عنوان سے۔ تو جو موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے وہ صحیح ہے، اور جو مجازاً دوسری معنی میں استعمال ہوتا ہے عنایت کے ذریعے سے، مجازیت کے ذریعے سے، تو وہ استعمال جو ہے وہ مجاز ہے، اور مجاز جو ہے وہ موضوع لہو میں شامل نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔